ایک دو چیزیں بس ذکر کر دیتا ہوں، باقی امید کر رہا ہوں کہ فاضل صاحب اس کو کھولیں گے. تو پانچواں اور چھٹے باب کا کچھ حصہ میرے خیال میں متوقع تھا کہ ہم نے اسے کور کرنا ہے. پانچواں باب جو تھا وہ وحدت اور کثرت کے بارے میں ہے، اور اس میں جو مین چیز جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ ہے کہ جو وجود اس کی وحدت کے بارے میں بات ہے، اور اسی کی جو اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد جو باقی کائنات میں جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ کیا، سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان کی تجلیات ہیں یا وہ کچھ اور ہیں. تو اس پہ کچھ بات ہوئی ہے. تو بات جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو حقیقی وجود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہاں پہ ابن عربی اور ملا صدرہ کے نظریے میں تھوڑا سا فرق ہے. ابن عربی کے مطابق جو وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور واحد ہے، باقی جو سب کچھ ہے وہ اس کے مظاہر ہیں، یعنی کہ اس کی تجلیات ہیں. تو جتنا کائنات میں وہ سب کچھ تجلیات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جبکہ ملا صدرہ یہ کہتے ہیں کہ وجود تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور حقیقی ہے، لیکن جو باقی جو کائنات کی چیزیں ہیں اس میں تشکیک ہے کچھ، اور وہ بھی وجود کا حصہ ہیں لیکن اس کے مراتب ہیں. تو وہ انہوں نے ان کے جو درجے ہیں اس کے متعلق انہوں نے اس طرح سے انٹرپریٹیشن کی ہے، اور غالباً آگے جا کے شاید پھر وحدت الوجود اور کس طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہے باقی لوگ بھی اسے اسی طرح ہی دیکھتے ہیں. چھٹا باب پہ میں نے بہت زیادہ فوکس نہیں کیا، سوائے اس کے کہ یہ وجود ذہنی اور خارجی کی چونکہ بارے میں ہے، تو کسی چیز کا علم بھی جب ہم سوچتے ہیں تو اس کا ایک ذہن میں ایک تصور آتا ہے، اور وہ شروع اس کی جو محرک ہوتا ہے وہ خارج سے کوئی چیز، کوئی ہم چیز دیکھتے ہیں اور اس کا تصور پھر ہم ذہن میں کچھ لے کر آتے ہیں جس کو وجود ذہنی کہیں گے. تو مثلا اگر کوئی نام ہے محمود، تو جب ہم محمود جو ایک شخص ہے اس کے بارے میں سوچیں گے تو وہ ہم اس کو ہم ہجے کر کے نہیں سوچ رہے ہوتے، ہم اس کے نام کے بارے میں غور نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ محمود کی جو بھی خصوصیات ہیں، جو اس کی ماہیت ہے، وہ ہمارے ذہن میں جب آتی ہے تو اس کو وجود ذہنی کہتے ہیں. تو یہاں پہ پھر مختلف لوگوں نے اپنی آرائیں دی ہیں. ملا صدرہ ان کا کیا اس کے بارے میں، ابن سینا سے شروع ہوئے اور پھر مختلف نظریے ہیں، کوئی 5-6. تو بس یہ ہے جو موٹی موٹی بات. جی فیض صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے جو بھی کہا اس تھوڑا کے بارے میں. جو ملا صدرہ کا نظریہ ہے نا صحیح نہیں سمجھا. وہ یہ تھا کہ ملا صدرہ نے یہ نہیں کہا کہ خدا کا وجود ہے اور باقی وجودات میں کیا کہتے ہیں تشکیک ہے، بلکہ ملا صدرہ کا یہ کہنا ہے کہ ٹوٹل وجود واحد ہے، وجود کی حقیقت واحد ہے. اس حقیقت وجود جو واحد ہے اس میں تشکیک ہے، اس کے مرتبے ہیں. ان مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا وجود ہے. باقی اللہ کے علاوہ دوسرے جتنے بھی موجودات ہیں وہ اللہ سے نیچے ہر ایک اپنا درجہ ہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ وجود کا وہ علت العلل خداوند کریم کا وجود ہے. یعنی حقیقت وجود جو واحد ہے اسی کے درجات ہے، اسی کے مرتبے ہیں. اچھا، یہ ہے ساری چیزیں واحد ہی ہوں گی لیکن اس کے مختلف درجے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. حقیقت وجود کی جو حقیقت ہے وہ واحد ہے، اسی حقیقت وجود جو واحد ہے اسی کے درجے ہیں. ایک درجہ اللہ کی ذات ہے، ایک درجہ فرشتہ انسان ہے، ایک درجہ عالم عقل ہے، جو بھی ہے جو ہے نا باقی سارے اس کے درجات ہیں. جی درست ہو گیا، بہت شکریہ. جی بہتر فیض صاحب. جی شروع کیا جائے. ابھی مجھے ایک دو سے اور بھی پوچھ لیں، سمری لے لیں فیض صاحب کہ اگر کاظم صاحب آپ نے اگر گزشتہ پڑھے ہوں تو اگر آپ کوئی اس کی سمری یا خلاصہ اگر بیان کرنا چاہیں جو کچھ آپ کی سمجھ میں آیا ہو. جی معذرت چاہتا ہوں، گزشتہ جو ہے وہ باب میں پڑھ نہیں پایا، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں سمرائز کر پانا بھی مشکل ہوگا.
کوئی بات نہیں، ابھی اسی فاضل صاحب گفتگو کریں گے تو امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ بنش صاحبہ آپ جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ جی السلام علیکم۔ میرا ایکچولی سوال تھا پچھلی کلاس سے، میں نے ریکارڈنگ سنی تھی اور اس میں سے مجھے عقل فعال کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں چاہ رہی تھی اگر استاد صاحب تھوڑا سا اس پہ الیبریٹ کر سکیں، یا تو ابھی کر دیں کلاس کے اینڈ میں، تو اگر پاسبلٹی ہو۔ عقل فعال، دیکھیں عقل فعال ابو علی سینا کے فلسفہ میں، فارابی میں، یہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آواز نہیں آ رہی یہ فاضل صاحب۔ جو چیز اس چیز کی سب سے پہلے تخلیق فاضل ہوئی ہے۔ صاحب جی جی اب آ رہی، آپ کی آواز جی کٹتی جی ہے، آ رہی ہے آواز۔ آپ نے وہ آئی پیڈ سے آن لائن ہے آج؟ جی جی دیکھیں ابھی آپ نے آواز آ رہی ڈیوائس کس سے سائن ان؟ فاضل صاحب بیچ میں پھر کٹ جائے، اس میں بولنا شروع کرتے ہیں مسلسل جب۔ اچھا دیکھیں اب آ رہی ہے آواز۔ جی فاضل صاحب بہتر ہے۔ ہلو، اب بہتر ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ فلسفہ مشاء ابن سینا کے فلسفہ میں، فارابی ان لوگوں کے فلسفہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا ہے وہ عقل اول ہے۔ عقل اول سے پھر عقل دوم، سوم، چہارم، تو وہ 10 عقول کے قائل تھے، 10 عقول کے قائل تھے۔ جو 10واں عقل تھا، 10واں عقل وہ عقل فعال ہے۔ تو وہ عقل فعال جو آخری عقل ہے، اسی عقل فعال نے بعد میں اسی سے عالم مثال اور عالم مادہ کیا ہے وجود میں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ عالم عقل میں سب سے پہلے عقل اول ہے اور سب سے آخر میں عقل فعال ہے۔ عقل فعال کے نیچے پھر عالم مثال اور عالم مادہ ہے، جس عالم میں ہم ہیں۔ تو جب ہم کیا کہتے ہیں ادراک عقلی کرتے ہیں، ادراک عقلی کرتے ہیں، تو ادراک عقلی جو کلی ہوتا ہے اس میں انسان کی جو نفس ناطقہ ہے اس کا اتصال ہوتا ہے عقل فعال سے۔ تو اس اتصال اور وحدت کے نتیجے میں مفہوم کلی یا وہ کیا کہتے ہیں ادراک عقلی حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات تھی عقل فعال کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ تو 5واں باب ہم نے شروع کرنا تھا۔ تو 5واں باب وحدت و کثرت کے بارے میں ہے۔ وحدت و کثرت میں اب جو ہماری بحث کی ترتیب تھی کہ جب ہم ثابت ہو گیا کہ وجود اس دنیا، اس کائنات میں اول سے آخر تک وجود ہی ہے، وجود ہی ہے جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اول سے آخر تک پوری کائنات، خدا و ما سوی اللہ دونوں کو اگر کسی چیز نے پر کیا ہوا ہے تو وہ وجود ہے۔ اصالت وجود میں ہم نے یہی بات کیا ہے کہ وجود اصل ہے اور ماہیت ذہن کا اعتبار ہے۔ وجود اصل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز خارج میں تحقق خارجی رکھتی ہے وہ وجود ہے، نہ کہ ماہیت۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ جو چیز تحقق خارجی رکھتی ہے وہ وجود ہے، تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ وجود جس نے پوری کائنات کو اول سے آخر تک پر کیا ہوا ہے وہ واحد ہے یا کثیر ہے؟ تو یہیں سے وحدت و کثرت کی بحث شروع ہوتی ہے کہ وہ وجود واحد ہے یا کثیر ہے، یعنی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلاسفہ کے ہاں اس مسئلے میں جو اصالت وجود کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہی ہے۔ اسی سے پھر وحدت وجود اور ابن عربی کا نظریہ، ابن سینا کا نظریہ، ملا صدرہ کا نظریہ، یہ سارے نظریے اسی سے پھر جنم لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ
اصالت وجود کے بعد سب سے اہم مسئلہ فلسفہ ملا صدرہ میں اور فلسفہ اسلامی میں وحدت و کثرت ہے. تو کہتے ہیں کہ اس چیپٹر میں 4 ٹوٹل نظریے پائے جاتے ہیں، 4 نظریات موجود ہیں. پہلا نظریہ کہتا ہے کثرت وجود موجود. وہ نظریہ، پہلا نظریہ یہ کہتا ہے، یہ مشائی فلاسفہ کا ہے، ابن سینا اور ابن سینا کے علاوہ. وہ فرماتے ہیں کہ وجود بھی کثیر ہے اور جو وجود چیزیں رکھتی ہیں وہ بھی کثیر ہے. کائنات میں وجود میں کثرت پائی جاتی ہے، وحدت نہیں ہے. وجود کثیر ہے، وحدت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ خارجی دنیا میں پائی جانے والی موجودات کثیر میں اشتراک نہیں پایا جاتا، یعنی ہر وجود دوسرے وجود سے جدا ہے. انسان کا علیحدہ وجود ہے اگر کلی طور پہ دیکھا جائے، حیوانوں کا علیحدہ وجود ہے، خدا کا علیحدہ ہے، فرشتوں کا علیحدہ ہے، پھر ساری موجودات میں ہر ایک کا علیحدہ وجود ہے. زید کا علیحدہ ہے، عمر کا علیحدہ ہے، بکر کا علیحدہ ہے، ہر ایک کا وجود علیحدہ ہے. حیوانات میں ہر ایک کا وجود ہے. تو یہ وجودات کثیر ہیں اور ایسی کثرت ہے کہ ایک وجود کا دوسرے وجود سے کسی قسم کا کوئی اشتراک نہیں پایا جاتا. تو لہذا اس کائنات کے اوپر جو حاکم ہے وہ کثرت ہے، نہ کہ وحدت ہے. تو اب کائنات میں ہمیں یہ پھر اس نظریے کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ ہر چیز دوسری سے تباین ذاتی رکھتی ہے. تباین کا مطلب ہوتا ہے غیریت، یعنی ہر شے دوسری شے کا ہر حوالے سے غیر ہے، آپس میں ان کا کلی اختلاف ہے. کسی صورت میں ان کا آپس میں اشتراک نہیں ہے، بلکہ ایک شے، ایک وجود دوسرے وجود سے بطور کلی مختلف ہے. یہ مشائی فلاسفہ کا نظریہ تھا. اس نظریے کو ملا صدرہ نے بالآخر انہوں نے آ کے رد کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کائنات میں، جو کہ ویسے عام ذہن تو یہی کہ سطحی ذہن جو ہی کہتا ہے کہ نہیں، وجودات کثیر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں کائنات میں ہیں، تو یہ بہت ساری کثرت ہے اور کثرت وجود میں ہے. تو یہ سارے وجود کثیر ہیں، ان کا آپس میں کوئی اشتراک نہیں ہے، ایک وجود دوسرے سے کاملاً مختلف ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اس نظریے کو تسلیم کیا جائے، اس نظریے کو تسلیم کیا جائے تو اس نظریے کو تسلیم کیا جائے تو کچھ اعتراض لازم آتے ہیں. پہلا اعتراض یہ لازم آتا ہے کہ بالآخر ہم سب کو وجود کہہ رہے ہیں، ہم سب کو وجود کہہ رہے ہیں، چاہے ان وجودات میں آپس میں تباین پایا جاتا ہے، فرق پایا جاتا ہے کلی، لیکن سب وجود ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک تصور جو ہے وہ ایک ہے، تصور جو ہے وہ ایک ہے. کہتے ہیں وجود ایک تصور ہے کہ جسے اشتراک سے بالکل عاری اور کامل غیریت رکھنے والی موجودات سے اخذ کرنا ناممکن ہے. تو جو ایک تصور ہے وہ کاملاً جو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا غیر اور ایک دوسرے سے کلی اختلاف رکھتی ہوں، ان اشیاء سے ایک تصور کو اخذ کرنا ناممکن ہے، ان میں اخذ کرنا ناممکن ہے. بات واضح ہو گئی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ریپیٹ کر لیں ایک دفعہ. جی، جب ہم کہتے ہیں انسان بھی وجود ہے، حیوان بھی وجود ہے، خدا بھی موجود ہے، سارے انسان بھی وجود ہیں، زید عمر بکر خالد، سارے حیوان گھوڑا بلی بکری سب وجود ہیں، ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی اشتراک نہیں ہے، یعنی کسی شے میں مشترک نہیں ہے، کاملاً ایک شے کا دوسرے شے سے بطور کلی اختلاف ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ایسی بات ہے بطور کلی اختلاف ہے تو پھر کیسے آپ ان کو وجود کہہ رہے ہیں کہ سب وجود ہیں؟
وجود ایک تصور ہے کہ جس سے موجودات کثیر سے جس کو اخذ کرنا ناممکن ہے. موجودات جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں سے ایک تصور کو اخذ کرنا، سب کو وجود کہنا، یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے. مثال کے طور پہ میں دیتا ہوں، کہوں کہ ایک پتھر ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک بلی ہے مثال کے طور پہ، اور ایک درخت ہے. ان سب کو نام دے دوں یہ سارے انسان ہیں مثال کے طور پہ، یا یہ سارے مثال کے طور پہ ان کو کوئی نام دے دوں، تو کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہے نا، ان کا ایک تصور کہ جس اور سب کو کہوں کہ مثال کے طور پہ ٹیبل حیوان، یہ مثال کے طور پہ ٹیبل حیوان ہے، کرسی حیوان ہے، کتاب حیوان ہے، سب کو حیوان کہنا. کہتے ہیں کہ جب ساری چیزیں آپس میں وجودات کا تعلق ہی نہیں ہے ایک کا دوسرے سے، تو کس طرح آپ ان سب سے کے اوپر ایک تصور کا اطلاق کر رہے ہیں، ایک تصور کو استعمال کر رہے ہیں. سب کو کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ وجود ہے؟ آپ پھر سب کو وجود نہیں کہہ سکتے، ہر ایک کو پھر علیحدہ نام دینا پڑے گا. ایک اس کو کہتے ہیں کہ موجودات کثیر جن کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، ان سے ایک تصور واحد کہ سب کو وجود کہنا، ایسا تصور ان سے اخذ کرنا، نکالنا ناممکن ہے. فاضل صاحب یہ ناممکن کیوں ہے؟ جیسے ہمیں اگر نظر آ رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک چیز ہے، یہ میں نے پینسل پکڑی ہوئی ہے، یہ پینسل ایسے ہے جیسے کہ میں ایک انسان ہوں، میری آنکھیں ہیں، میری سینسز ہیں، حسیات ہیں میری، تو اس پینسل کے آس پاس ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، روشنی بھی ہے، اندھیرا، پنکھا، یہ وہ سارا کچھ. تو ہم یہ کثیر چیزیں وجود کیوں نہیں رکھ سکتی ہیں ساری؟ مطلب یہ ناممکن کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں، وجود رکھ سکتی ہیں، یہ نہیں کہہ رہے وجود نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو وجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحدت رکھتی ہیں کہ آپس میں کسی جہت سے، تو تب وجود کہہ رہے ہیں. اگر ان کا آپس میں کسی قسم کی کا کوئی آپس میں وحدت ہی نہ ہو، آپس میں ارتباط ہی نہ ہو، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب وجود ہے؟ سب کو پھر وجود نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یہ ایک درخت، یہ مختلف درخت ہیں، مثال کے طور پہ مختلف پودے ہیں، سب کو میں کہوں نباتات. یہ بات جچتی ہے کہ سارے نباتات، کیونکہ ہر ایک ان میں سے پودا دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی جہت سے کیا کہتے ہیں، ان میں وحدت ہے، کاملاً اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال کے طور پہ آم کا درخت ہے اور دوسرا کیا کہتے ہیں مالٹے کا درخت ہے، لیکن سب کو درخت کہیں گے، بالآخر وہ بھی درخت ہے، وہ بھی درخت ہے. کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ درخت ایک درخت ہو اور ایک سامنے کمپیوٹر ہو اور دونوں کو ہم درخت کہہ دیں. یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. جی تو ابھی موجودات میں پھر جو اشتراک ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب وجود رکھتی ہیں، یہ وجود بھی ایک سب وجود رکھتی ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ موجودات کثیر ہیں اور آپس میں کوئی ان میں اتحاد نہیں ہے، کاملاً ایک دوسرے سے مکمل طور پر اختلاف ہے، تو پھر کسی صورت میں سب کو وجود نہیں کہہ سکتے. اگر آپس میں کسی جہت سے اتحاد ہوگا تو تب ہی ان کو ہم وجود کہہ سکتے. یہ تو پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سارے موجودات کو ایک دوسرے کا متباین کا مطلب ہوتا ہے کاملاً مکمل طور پر اختلاف. جیسے مثال کے طور پہ ایک پتھر ہے اور دوسرے بلی ہے،
ان کا آپس میں ہر جہت سے کاملاً ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر تمام موجودات جو کثیر ہیں، ان سب کو تمام موجودات کو کثیر اور متباین تسلیم کر لیا جائے کہ یہ آپس میں کاملاً مکمل طور پہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کسی بھی چیز سے کوئی چیز بھی صادر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ تمام موجودات کثیر ہیں اور آپس میں کسی قسم کا اتحاد نہیں ہے کسی شے میں، کاملاً مکمل طور پر ایک شے دوسرے سے مختلف ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کوئی کسی بھی شے سے کوئی بھی چیز نکل سکتی ہے، کوئی بھی چیز صادر ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ عقل یہ کہتی ہے کہ پوری اس کائنات میں ہر شے یا علت ہے یا معلول ہے. علت و معلول یعنی کاز افیکٹ کا جو نظریہ ہے. اچھا، علت و معلول کائنات میں جو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے اول سے آخر تک علت و معلول ہے، یا شے علت ہوگی یا معلول ہوگی. اب علت و معلول کا مطلب یہ ہے کہ علت اور معلول کے درمیان میں سنخیت پائی جاتی ہے. علت و معلول کے درمیان سنخیت پائی جاتی ہے. اگر سنخیت نہ ہو تو اس معلول کا اس سے صادر ہونا ناممکن ہو جاتا ہے. سنخیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی نہ کسی شے میں اشتراک ہو، یعنی اشتراک نہ ہو سنخیت، اس کو کہتے ہیں سنخیت نہ ہو تو وہ معلول اس علت سے نہیں صادر ہو سکتا. میں مثال دیتا ہوں کہ اب جو آم کا درخت بنا ہے وہ بالآخر ہم آم کا بیج زمین میں جو ہے نا وہ ڈالیں گے، یا مالٹے کا ہے جو بھی زمین کے اندر بوئیں گے تو وہ جو یہ علت بنے گی اور وہ خود درخت کیا ہے یا وہ پودا وہ معلول بنے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیج گندم کا بوئیں آگے سے جو نکل آئے. گندم کے بیج سے گندم ہی نکلے گی، جو کے بیج سے جو ہی نکلے گی. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو یہ کہتے ہیں علت و معلول کے درمیان اس کو کہا جاتا ہے سنخیت. سنخیت کا یہ مطلب ہے کہ گندم کے بیج سے گندم ہی نکلے گی، جو کے بیج سے جو ہی نکلے گی. تو یہ ہے کہ علت و معلول کے درمیان سنخیت ہے. کہتے ہیں عقل کہتی ہے کہ علت و معلول کے درمیان سنخیت ہونی چاہیے، وگرنہ اگر علت و معلول کے درمیان کوئی سنخیت نہ ہو تو پھر اس معلول کا اس علت سے صادر ہونا ناممکن ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پودے سے پتھر صادر ہو جائے، پودے سے پتھر نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا. یا پتھر ڈالیں اور زمین میں بوئیں پتھر سے آگے گندم نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا. تو جب ایسی بات ہے تو کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ موجودات کائنات میں کثیر ہیں اور آپس میں کاملاً مکمل طور پہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس سنخیت کی نفی ہو جاتی ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کی سنخیت نہیں ہے. سنخیت اور اشتراک کی نفی ہو جاتی ہے. جب اس کی نفی ہو جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی چیز سے بھی صادر ہو سکتی ہے. پتھر سے سونا صادر ہو سکتا ہے، سونا آپ ڈالیں تو اس سے مثال کے طور پہ چاندی ہو جائے. گندم کا بیج بوئیں تو جو آ جائے. پھر تو کوئی بھی چیز کیا ہے ممکن ہے، یعنی کوئی بھی چیز ممکن. تو یہ چونکہ نہیں ہو سکتا
تو لہٰذا ماننا تسلیم کرنا پڑے گا کہ خارج میں موجودات کثیر جن کا آپس میں مکمل طور پر ایک دوسرے سے اختلاف ہے، اس نظریے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ نظریہ کیا ہے؟ غلط ہے. فاضل صاحب یہ ذرا یعنی متباین کا مطلب ذرا دوبارہ اگر آپ بتا دیں پلیز. متباین میں سمجھے، متباین کا مطلب ہوتا ہے کہ غیریت، مکمل ایک دوسرے کا غیر ہونا، مکمل طور پر ایک دوسرے کا غیر ہونا. مثال کے طور پہ ایک چیز کمپیوٹر ہے اور دوسری چیز کتاب ہے، مکمل اختلاف ہے ان کا آپس میں. ہاں ایک کمپیوٹر میرے پاس پڑا ہے، مثلا اس کا کوئی ڈیل کا ہے، لیپ ٹاپ ہے، کوئی ڈیل کا ہے، کوئی مثال کے طور پہ ایچ پی ہے، کوئی جو بھی ہے، لیکن سارے ہیں کمپیوٹر، ان میں اختلاف نہیں ہے مکمل. لیکن کہاں ہوگا؟ ایک کتاب ہے اور ایک کمپیوٹر ہے، تو ان میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں متباین ہیں ایک دوسرے کا، یعنی کا مکمل طور پر ایک دوسرے کا غیر ہے. یہ 9 کی وجہ سے غیر ہم سمجھتے ہیں اسے. کس کی وجہ سے؟ 9 کی وجہ سے کہ 9 ہی مختلف ہے ان کی. بالکل بالکل بالکل، وہ چیزیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اسی ٹھیک ہے سر. اچھا یہ نظریہ، یہ ناقد سمجھ میں آ گیا. یہ جو دوسرا ناقد ہے، یہ جو ناقد ہوا اس نظریے کے اوپر، اس کی وضاحت ہو گئی کہ موجودات کثیر کو متباین ہم تسلیم نہیں کرتے. جی سر یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تھا پہلا نظریہ. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں وحدت وجود موجود ہے. وحدت وجود موجود کہتے ہیں. اس نظریہ کے قائل شیخ محی الدین ابن عربی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہی جو ہم بارہا دہرا چکے ہیں کہ وجود واحد ہے. وحدت وجود کی خیر وہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، باقی تمام موجودات اسی وجود واحد کے جلوے اور تجلیات ہیں، مظاہر ہیں. لہذا ہم یہ جو فلسفہ میں تقسیم ہوتی ہے، ایک وجود واجب، وجود ممکن، وجود ناقص، وجود تام، یہ وجود کی قسمیں، یہ بے معنی ہے. ابن عربی کے ہاں بے معنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں فقط ایک وجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب کیا ہے؟ وجود نہیں ہے. اس وجود کے مظاہر اور تجلیات ہیں. تو ہر مظہر و تجلی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس ذات کو دکھاتا ہے. لہذا کہتے ہیں عرفاء کی نگاہ میں، ابن عربی کی نگاہ میں وحدت حقیقی ہے اور کثرت مجازی ہے. کیوں مجازی ہے؟ کہ کثرت تجلیات میں ہے، مظاہر میں، حقیقت میں کثرت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ وجود ہے جو کہ واحد ہے. یہ دوسرا نظریہ ابن عربی کا. تیسرا نظریہ کہتے ہیں علامہ محقق دوانی صاحب کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وحدت وجود و کثرت موجود کے قائل ہیں. وحدت وجود اور کثرت موجود. وہ کہتے ہیں وجود فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وجود فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی تمام اشیاء ماہیات ہیں، ماہیات. اور ان ماہیات کو اللہ تعالیٰ نے بغیر وجود کے بنایا ہے. کیوں؟ اور چونکہ ان ماہیات کی نسبت اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہے تو اس وجہ سے وہ موجود ہیں. بس سمجھ میں آ گیا کہ وجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی تمام اشیاء ماہیات ہیں. تمام اشیاء ماہیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر وجود کے بنایا ہے. تمام اشیاء بغیر جو ہیں ماہیات ہیں، جو ہمیں ایک اگر ظاہری طور پہ نظر کی جائے تو سارے یہی کہیں گے کہ سب ماہیات ہیں. اور ماہیات وہ بغیر وجود کے اللہ نے بنایا. چونکہ اللہ کے وجود سے نسبت ہے تو تب یہ اس کی نسبت سے یہ موجود بھی ہیں. یہ علامہ محقق دوانی کا نظریہ ہے. اس کو اور فلاسفہ نے کہا کہ یہ نظریہ باطل نظریہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو نے کہا کہ ماہیات
بغیر وجود کے اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماہیت کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماہیت اپنی ذات میں نہ موجود ہوتی ہے نہ معدوم، اس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم۔ وجود میں موجود ہونے کے لیے اسے وجود کی ضرورت ہوتی ہے، تو بغیر وجود کے وہ موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ بغیر وجود کے ماہیات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماہیات کی نسبت وجود و عدم کی طرف مساوی ہے۔ تو یہ نظریہ بھی باطل ہو گیا۔ یہ تین نظریے۔ چوتھا نظریہ کہتے ہیں، ملا صدرہ کہتے ہیں، یہ بعض جاہل صوفیاء کا ہے، جو پڑھے لکھے صوفیاء نہیں ہیں، محقق نہیں ہیں، ان کا نظریہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نظریے کہ وحدت وجود موجود، وجود بھی واحد ہے، موجودات بھی واحد ہیں، اور کثرت نہیں ہے۔ کثرت کی بالکل نفی کرتے ہیں، نہ مجازی نہ عقلی طور پہ۔ کثرت کو ایک ذہنی چیز تسلیم کرتے ہیں، بالکل کثرت کی نفی کر سکتے ہیں، نفی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نظریہ بھی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کثرت کو ہم خدا کی تجلی بھی مانیں تو بھی وہ تجلیات اللہ تعالیٰ کے وجود سے موجود ہے۔ نفی سب کو مجاز کثرت کو مجازی بھی مانے تب بھی ہم ان کی نفی نہیں کر سکتے۔ تو یہ نظریہ بھی، چوتھا نظریہ بھی باطل ہو گیا۔ پانچواں نظریہ حلول کا تھا۔ حلول کے قائل ہیں کہ جن کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا حاصل وہ ذات ہے، یا تمام موجودات کی جزیات میں وہ حلول کر گئی ہے، یا خدا اور دنیا کو تمام موجودات کا حاصل مانتے ہیں، تو اس صورت میں یہ خدا کو خالق نہیں سمجھتے بلکہ خدا کو اشیاء کا عین سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ نظریہ بھی ذرا سے اس سے باطل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی نظریات پیچھے مانتے ہیں۔ فاضل صاحب، یہ پہلا والا جو ہے جس میں موجودات کو حاصل ماننا، اس کا کیا مطلب ہے کہ موجودات کی وجہ سے ہونا؟ یہ کس طرح سے اس کو سمجھیں گے؟ یعنی تمام جتنی موجودات ہیں نا، ان سب کا نتیجہ نچوڑ جو ہے وہ خدا ہے، انہی سے تمام موجودات سے ہی خدا کو لیا گیا ہے، اور تمام موجودات سے۔ خدا کو اشیاء کا عین مانتے ہیں، اشیاء کا عین ماننا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ابھی عین کو لفظ کو پہ آپ توجہ دیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے عین ہے، یعنی جیسے اردو میں کہتے ہیں بے عین ہی وہ چیز ہے، تو یہ عین بھی وہی ہے، یعنی وہ اشیاء کا عین ہے، یعنی وہی اشیاء ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا اشیاء کا عین ہے، یعنی وہی اشیاء ہے خدا، یعنی خدا اور اشیاء کو مطلب اشیاء کو تخلیق کردہ نہیں مانتے بلکہ وہ ایک ہی چیز، خدا اور اشیاء ایک ہی چیز کو مانتے ہیں۔ ہاں، خالق نہیں مانتے اشیاء، اور ان کو عین نہیں مانتے۔ تو اس میں اور چوتھے میں پھر کیا فرق ہوا سر؟ یہ اس میں اور وہاں پہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اشیاء مطلب وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کہاں پہ؟ اس والے پوائنٹ میں یہ جو عین ماننا، اور جو چوتھا والا ہمارا تھا جس میں کثرت کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس میں کیا فرق ہوا پھر؟ دیکھیں وہ نفی کی گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا اشیاء کا عین ہے۔ حلول کے قید نہیں ہے کہ اشیاء اس کو کہتے ہیں نظریہ ہمیں خدائی، کہ سب کچھ ساری چیزیں خدا ہیں، اس کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا ایک ہے، یہ کثرت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ساری اشیاء جو ہیں وہ خدا ہے۔ تو یہ جو چوتھا والا اسے ہم ہما اوست کہہ سکتے ہیں؟ جی، جو چوتھا والا نظریہ اسے ہما اوست کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اوست کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں پھر اس کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ کس جہہ سے ہمیں اوست۔ یہ ہم اس حلول میں بھی کہہ سکتے ہیں، جب حلول کر گیا تو سب وہ ہے، لیکن حلول میں یہ ہوگا وہ کیا یہ اعتراضات لازم آ جائیں گے حلول میں، اور ہم کہہ لیں کہ ہمیں اوست جو کہتے ہیں وہ حلول کے قائل نہیں ہے، وہ اشیاء کا عین ایک جہت سے
وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس وحدت وجود کے قائل ہیں کہ جو وجود جو وحدت وجود کی جس کا ظہور کائنات کے وجود کے ہر مرتبے میں. یہ تھا پانچواں نظریہ. چھٹا نظریہ ہے وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت. یہ ملا صدرہ کا نظریہ. وہ فرماتے ہیں وحدت بھی حقیقتاً موجود ہے، کثرت بھی حقیقی ہے. کثرت میں حقیقی طور پر وحدت ہے اور وحدت میں حقیقی طور پر کثرت ہے. یہ فرماتے ہیں ملا صدرہ کہ حقیقت وجود واحد ہے، اس حقیقت وجود کے میں تشکیک ہے، اسی کے مرتبے ہیں، اسی کے مرتبے ہیں. وہ حقیقت وجود واحد ہے، پھر اسی کے جو مرتبے ہیں وہ کثیر ہیں. تو وہ کثرت بھی حقیقی ہے، کہ وہ کثرت بھی حقیقی ہے کہ سب کو ہم وجود کہتے ہیں. پھر اس کثرت میں وحدت ہے، اس کثرت میں وحدت ہے اور وحدت میں کثرت ہے. کہ ہم اس کی مثال وہ نور کی دی ہے. نور کی مثال جب دی ہے کہ سارے کے سارے ہم جب کہتے ہیں کہ 100 درجے کا بھی نور ہے، 10 درجے کا بھی نور ہے، 20 درجے کا بھی نور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وحدت رکھتے ہیں نور میں، یہ وحدت حقیقی ہو گئی. کثرت بھی حقیقی ہے کہ ساری کثرت 10 درجے کا، 20 درجے کا، 30 درجے کا، یہ سارے کثیر ہیں، لیکن یہ کثرت بھی حقیقی ہے. اب وحدت میں کثرت ہے کہ وہ نور جو واحد کے پھر مرتبے سارے کے سارے مرتبے ان کی بازگشت پلٹتے ہیں وحدت نور کی طرف کہ صاحب کو ہم نور کہتے ہیں. یہی بات پھر وہ وجود کے بارے میں بھی کرتے ہیں کہ اسی مثال سے کہتے ہیں کہ وجود بھی واحد ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں وحدت وجود کے قائل، وجود کی حقیقت واحد ہے، اس وحدت میں کثرت ہے. کثرت بھی حقیقی طور پہ ہے کہ ایک اللہ کا وجود ہے، ایک انسانوں کا وجود ہے، ایک حیوانوں کا، ایک فرشتوں کا، یہ سارے وجود ہے. تو یہ کثرت بھی حقیقی ہے. پھر اسی وحدت میں کثرت ہے کہ وہ سارے کے سارے وجود ہے. وہ جو وحدت وجود تھی اسی میں کثرت ہے کہ سب کو وجود کہہ رہے ہیں. پھر سارے کثیر وجود کو ہم کہتے ہیں سارے وجود ہے. ان ساری کثرت کی بازگشت بھی اس وجود کی طرف ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت ہے. یہ نظریہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تشکیک کے قائل ہیں، وحدت تشکیکی کے قائل ہیں کہ وجود حقیقت وجود واحد ہے اور اسی وحدت کے مرتبے ہیں. وہ حقیقت وجود جو واحد ہے اسی میں تشکیک ہے کہ اسی کے مرتبے ہیں. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک مرتبہ عالم فرشتوں کا ہے، انسانوں کا، حیوانوں کا، یہ سارے مرتبے ہیں، لیکن مرتبے اس حقیقت کے وجود کے ہیں. تو فرق یہ ہوگا. ابن عربی کہتے ہیں کہ ملا وجود واحد ہے، اس وحدت وجود میں کوئی تشکیک نہیں ہے، اس کی کوئی درجہ نہیں ہے، وہ ایک ہی درجہ خدا کی ذات ہے. باقی جو کثرت ہے ابن عربی کے نزدیک وہ مظاہر میں اور تجلیات. ملا صدرہ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وحدت وجود واحد، حقیقت وجود واحد ہے، لیکن حقیقت وجود جو واحد ہے اسی میں تشکیک ہے کہ اسی کے مرتبے ہیں، اسی کے مرتبے ہیں. تو یعنی تجلیات کی بات نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں کہ اسی وحدت وجود کے حقیقت وجود جو واحد ہے اسی کے مرتبے ہیں، اسی میں کے مرتبے میں کثرت پائی جاتی ہے. یہ فرق ہو گیا ہے ملا صدرہ اور ابن عربی کا. یہ پھر پانچواں باب بھی چیپٹر بھی ختم ہو گیا. اچھا اس کے بعد چیز ایک یہ پوچھنی تھی فاضل صاحب. جی فاضل صاحب یہ جو مرتبوں کی بات ہے کہ جی کہ وحدت ہے اور اسی کے مراتب ہیں،
تو یہ جو مراتب ہیں اگر یہ وحدت کے ہی ہیں تو پھر یہ حلول والے نظریے سے کیسے مختلف ہے؟ مطلب عینیت والے نظریے سے کیسے مختلف ہے؟ پھر تو ہر چیز کا عین پھر خدا ہی ہے نا، اگر ہر جو ہمیں مظاہر نظر آ رہے ہیں وہ خدا کے ہی مراتب ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ ایک جہت سے ہے، ہم ایک جہت سے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ بھی وجود ہے، ہم بھی وجود رکھتے ہیں، مفہوم وجود کا جو اللہ کے بارے میں ہمارے بارے میں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات علت للہ ہے اور ہم اس کے معلول ہیں، وہ علت للہ ہے، ہم معلولات ہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس نظریے میں آتی ہیں، لیکن حلول کا جب ہم مانیں گے تو وہاں پہ وہ چیزیں نہیں آئیں۔ اچھا، اس میں میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہلو، آ رہی۔ ایک بس میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے وہ جو ابن عربی کے ہاں، جیسے بھی فاضل صاحب نے بتایا کہ وجود کے درجے نہیں ہیں، جبکہ جو مظاہر و تجلیات ہیں ان کے درجے ہیں۔ تو اس کا بیسیکلی اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم نے بھی پیچھے دیکھا تھا نا کہ ہر شے کے دو فنڈامنٹل ایسپیکٹس ہیں، ایک ہستی اور چیستی۔ تو ابن عربی کے ہاں کسی بھی شے کو لے لیں، اس شے کا جو ہستی ہے نا، جو اس میں وجودی ایسپیکٹ ہے، وہ اس شے کا اپنا کوئی وجودی ایسپیکٹ نہیں ہے۔ اس شے کی جو کل حقیقت ہے وہ یہ کہ وہ تعین کر رہی ہے یا وہ لمٹ کر رہی ہے ایک ہی وجود کو، جو کہ خدا کا وجود ہے۔ اگر وہ لمٹنگ فیکٹرز نکال دیے جائیں، اگر ہم اس شے کو انالائز کر رہے ہیں، اب اس شے کی کل حقیقت وہ لمٹنگ فیکٹرز ہیں۔ کس چیز کو لمٹ کر رہے ہیں؟ کہ وہ جو ایک ہی وجود ہے، وہ لمٹنگ فیکٹرز نکال دی جائیں تو جو چیز بچ جائے گی وہ ایک ہی وجود ہے، خدا کا وجود۔ اس شے سے ایسوسیٹڈ کوئی وجودی ایسپیکٹ نہیں ہے۔ اس لیے ملا صدرہ یہ ابن عربی کہہ رہی نا کہ وجود لفظ کا اطلاق خدا کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہیں ہوگا، جبکہ ملا صدرہ کہہ رہے کہ نہیں، اگر آپ کسی شے کو اینالائز کریں تو اس شے کے اندر اس کا اپنا بھی ایک وجودی ایسپیکٹ ہے، اس پہ لفظ وجود کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ایک خدا کا اپنا ایک وجودی ایسپیکٹ ہے جس کی انفائنائٹ انٹینسٹی ہے، ایک یہ شے ہے جس کا اپنا وجودی ایسپیکٹ ہے، اس کی لمیٹڈ انٹینسٹی ہے۔ تو ابن عربی کے ہاں اگر وہ لمیٹنگ فیکٹرز نکال دیں کسی شے میں سے تو باقی چیز جو بچ جائے گی وہ خدا کا وجود ہے۔ مطلب کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اس شے کی کل حقیقت یہی ہے کہ اس وجود کو اس نے somehow اس کا تعین کرنا ہے، لمٹ کرنا ہے۔ وہ جو لمٹنگ فیکٹرز ہیں وہی اس شے کی کل حقیقت ہے۔ وجودی لحاظ سے اس شے کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیسیکلی، جبکہ ملا صدرہ کہہ رہے کہ نہیں، وجودی لحاظ سے بھی اس میں وجودی ایسپیکٹ بھی واقعی ہے۔ تو میرے حساب سے میں نے سوچا کہ اس طرح بھی اس کو ایکسپلین کر دیا جائے۔ جی مطلب کہ ایک ہی، مطلب جیسے ملا صدر کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک لائٹ ہے، ایک انفائنائٹ واٹ کی لائٹ ہے، ایک 10 واٹ کی لائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو 10 واٹ کی لائٹ ہے وہ سمجھ لیں ہمارے سامنے ایک شے جو پڑی ہے، اور خدا جو ہے وہ انفائنائٹ واٹ کی لائٹ ہے، لیکن وہ جو شے پڑی ہے ہمارے سامنے وہ لائٹ تو ہے نا بیسیکلی۔ اب کامنالٹی بھی ہے کہ دونوں لائٹ ہیں لیکن ڈفرنس بھی ہے۔ اب ابن عربی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ 10 واٹ کی لائٹ نہیں ہے وہ کوئی، آپ نے صرف فوکس اس پہ کرنا ہے کہ اس شے کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ اس نے کس طرح اس انفائنائٹ واٹ کی لائٹ کو آپ کے سامنے 10 واٹ کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اس شے کی کل حقیقت یہ ہے۔ وہ لمٹنگ فیکٹرز نکال دیں تو what you will get eventually is the same infinite watt light۔ یہ بیسیکلی بات ہے۔ مطلب جو مظہر ہے، جو تجلی ہے، اس کی کل اس کا فنکشن یہی ہے کہ اس نے لمٹ کرنا ہے، وہ لمٹنگ فیکٹرز پر مبنی ہے۔ وہ لمٹنگ فیکٹرز نکال دیں تو جو بچ جاتا ہے وہی وہ انفائنائٹ واٹ کی لائٹ ہے۔ لیکن ملا صدر کہہ رہے کہ نہیں، ایک 10 واٹ کی لائٹ ہے، یہ لائٹ ہے علیحدہ سے، اور ایک انفائنائٹ واٹ کی لائٹ ہے، اور پھر ان کا آپس میں کنیکشن ہے۔ یہ اس طرح لے لیں اس کو۔ جی جی اور اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو میں پھر ٹائم آج تھوڑا زیادہ لے رہی ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا فاضل صاحب، وجود کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ آپ سمجھا رہے ہیں اس کے آگے بھی جو
چیپٹرز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے. یہ جو کانسیپٹ واجب الوجود کا کانسیپٹ ہے، اس کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی فلاسفہ کو کہ ایک واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے لاجیکلی، وہ ہے؟ جی یہ تو پھر آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. جب واجب الوجود کے وجود کو ثابت کریں گے تو اس کے اوپر جو دلیلیں دی گئی ہیں، برہان صدیقین ہے، برہان امکان و وجوب ہے، برہان نظم ہے، تو وہ انشاءاللہ الہیات خاص کے چیپٹر میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیسے ضرورت ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے. یعنی واجب الوجود کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ ایسی ذات جس کا وجود اس کے لیے ضروری اور واجب، تو وہ اسے وہ واجب الوجود ہے. اس کے علاوہ جس کے لیے وجود ضروری نہ ہو بھی سکتا اور نہ بھی ہو سکتا، تو وہ ممکن الوجود ہے. تو ممکن الوجود سے ہی اس کا واجب الوجود کو ثابت کرتے ہیں. البتہ بعض اس طریقے سے کرتے ہیں، بعض ملا صدرہ کا اور طریقہ ہے، علامہ طباطبائی صاحب کا اور ہے، ابن سینا کا اور ہے. تو یہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم جو ہے نا یہ بحث کریں گے انشاءاللہ. ایک اور بات فائل صاحب، اس سے پہلے ایک اور بات، میں یہی جو بات پہلے ایک اور ایگزامپل سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ ابن عربی والی جو بات ہے، کیونکہ اس میں مجھے لگتا ہے کنفیوژن ہو رہی ہوگی. مطلب فرض کریں آپ کے سامنے ایک لائٹ ہے، وائٹ لائٹ، اس کو آپ ریڈ فلٹر سے گزار دیں مثلا، تو آپ فلٹر سے گزرے گی تو وہ ریڈ لائٹ بن جائے گی. اچھا، اب ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ جو ریڈ لائٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، بیسیکلی اس میں جو ریڈنس کا ایلیمنٹ ہے، جو کلر کرنے، جو کلرنگ فنکشن ہے، اس پہ بس فوکس کریں. وہ جو ریڈ لائٹ ہے، وہ سمجھ لیں یہ وہ شے ہے جو عالم جو مینیفیسٹڈ ریئل میں آپ کے سامنے. اب وہ کہتے ہیں ابن عربی کے جو ریڈنس ہے نا لائٹ کی، بیسیکلی وہ ہے اصل چیز. اس شے کا فنکشن یہ ہے کہ اس نے کلر کر دیے. جو اوریجنل جو لائٹ ہے، وائٹ لائٹ، وہ تو کلرڈ نہیں ہے. یہ جو کلرنگ ہے، اس کو کہہ لیں گے یہ لمٹ کرنا، کہ آپ نے وائٹ لائٹ کو لمٹ کر دیا. اب وہ ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لائٹ ہے، اصل میں لائٹ وہی ہے، صرف شے نے اس کو کلر کر دیے بیسیکلی. تو اب وہ جو فہد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تجلیات میں درجے ہیں، وہ درجے بھی اس طریقے سے ہیں کہ کوئی شے اسی ایک وائٹ لائٹ کو کیا کہتے ہیں، کم اس میں لمیٹیشن پیدا کرے گی، ایک اور شے جو ہے وہ اس کو زیادہ لمٹ کرے گی. تو جس طریقے سے جس حد تک یہ لمٹ کر رہی ہیں اشیاء، اس طریقے سے درجہ بندی ہے. تو ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم شے کی بات کریں گے تو بس اس چیز پہ فوکس کریں کہ وہ لمٹ کیسے کر رہی ہے ایک ہی لائٹ کو. وہ ایک ہی درجہ ہے، انفائنائٹ واٹ کی لائٹ ہے. اب وہ جو اشیاء نیچے جو مینیفیسٹڈ ریئل میں وجود میں آ رہی ہیں، ان کا کام ہے کہ انہوں نے لمٹ کرنا ہے، تعین کرنا ہے. تو وہ جو جتنا لمٹ کرے گا اس حساب سے وہ ہائرارکی میں نیچے چلا جائے گا. تو یہ جو درجہ بندی ہو رہی ہے تجلیات کی، وہ اس حساب سے ہو رہی ہے کہ اس وائٹ لائٹ کو کتنا لمٹ، اس کی انفائنائٹ واٹ جو پاور ہے، جو اس کی انفائنائٹ پاور، اس کو کتنا لمٹ کر رہی ہے کوئی چیز. ورنہ لائٹ ایک ہی ہے. اور ملا صدر ایسے نہیں کہہ رہے، ملا صدر یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ہی لائٹ ہے انفائنائٹ واٹ کی، اور باقی اشیاء جو ہیں ان کی ہائرارکی اس طرح بن رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو لمٹ کرتے ہیں. ملا صدر یہ نہیں کہہ رہے. ملا صدر کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائٹ ایک علیحدہ سے لائٹ ہے، اور ایک وائٹ لائٹ ہے. ریڈ لائٹ جو ہے وہ لو کم واٹ کی لائٹ ہے، اور وائٹ لائٹ انفائنائٹ واٹ کی لائٹ ہے، لیکن ہیں یہ دونوں لائٹ ہی. ملا صدر کہہ رہے ہیں کہ شے کے اندر ایک ایگزسٹینشل ایلیمنٹ بھی ہے جو اس کا اپنا ہے، اور ایک اس کا ایک ڈسٹنکٹیو ایلیمنٹ بھی ہے جس کو چیزتی آپ کہتے ہیں. مطلب لیکن ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تعین والا جو فنکشن ہے اس پہ فوکس کریں، ورنہ لائٹ ایک ہی ہے. جو چیز جتنا لمٹ کر رہی ہے وہ اتنا ہائرارکی میں نیچے چلی جائے گی. تو یہاں جو ہائرارکی بن رہی ہے ابن عربی کے ہاں، وہ اس طریقے سے وہ لمٹنگ فیکٹرز کے تھرو بن رہی ہے. ملا صدرہ کے ہاں ایک پرنسپل ہے آف ایگزسٹنس، وہی ایک پرنسپل جو ہے اس میں درجہ بندی ہے. ابن عربی کے ہاں پرنسپل جو ہے ایگزسٹنس، وہ اس کا تعلق ایک اینٹی کے ساتھ ہے، اور وہ خدا ہے. اور جو درجہ بندی ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ وہی ایک ایگزسٹنس، وہی ایک لائٹ چلیں کہہ لیں، اس کو لمٹ کس طریقے سے کوئی شے کرتی ہے. تو وہ جو لمٹنگ جو فیکٹرز ہیں ان کی بنیاد پہ ہائرارکی بن رہی ہے. یہ بیسیکلی بات ہے. مطلب کہ فرض کر رہے ہیں یہ عالم مادی کے اندر جو ایک شے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس نے بہت زیادہ لمٹ کر دیا ہے اسی ایک لائٹ کو.
मतलब आप समझ लें कि ये जो शय आलम मादी में जो अशिया हैं, ये ऐसा मिरर है जिसमें इतना जंग लगा हुआ है कि वो उसमें वही एक लाइट जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो बड़ा डिस्टॉर्टेड सा व्यू आ रहा है। और तो बेसिकली जो अशिया में हायरार्की है वो इस तरीके से है कि कौन सा जो मिरर है कितना पॉलिश्ड है। अब इसको इसी तरह जैसे जो जितना पॉलिश होगा उसमें उतने कम लिमिटिंग एस्पेक्ट होगा उसका, लेकिन वो एक ही लाइट है जो कि मुख्तलिफ मिरर्स में हैविंग डिफरेंट कैपेसिटी टू ऑफ ट्रांसपेरेंसी कह लें, एक ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको इस तरह ले लें। तो जी थैंक यू। तो फारिद साहब अगला फिर जो अगला बता दें किस सफ़ात से किस आगे जो अगला दर्स होगा। ये बड़ा चैप्टर है वजूद ज़हनी, छठा ये एक ही जी ठीक है।